اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ خالق حقیقی اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، اے میرا حبیب، یہ قرآن مجید، یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ پہ اس لیے اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تفکر کریں، تدبر کریں، غور کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پہ قرآن میں تدبر، تفکر اور غور کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں غور و فکر، تدبر اور تفکر تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب انسان قرآن مجید کے معانی سے آگاہ ہو تو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بے حد ثواب ہے، مگر یہ قرآن ہمارے پروردگار کا ہماری طرف ایک پیغام ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس پیغام میں ہمارا خالق حقیقی ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ اپنے عزیزوں کو، بچوں کو ایسے سلیس انداز میں قرآن مجید کا ترجمہ سکھایا جائے تاکہ جب بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ ہمارا خالق و مالک ہمیں کیا فرما رہا ہے، اس آیہ مجیدہ کا کیا ترجمہ اور مفہوم ہے، فلاں آیت مجیدہ کا کیا معنی اور مفہوم ہے۔ اسی سلسلے کے لیے ہم انشاءاللہ آج سے قرآن مجید کے ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مومنین اس سے استفادہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ قرآن مجید میں 114 مرتبہ آئی ہے۔ دیکھیں کتنی آسانی ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ ایک آیت کا ترجمہ یاد کر لیں گے تو وہ جتنی مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے پھر دوبارہ آپ کو اس کا ترجمہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی ہیں، مثلا دنیا، آخرت، حمد، مالک، قلم، ملائکہ، صبر وغیرہ، اس طرح بہت زیادہ ایسے کلمات ہیں، ایسے الفاظ ہیں کہ جو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور ہم اپنی اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان تمام الفاظ کو بھی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پہلے سے آپ کو وہ یاد ہیں اور ان کے معانی سے آپ آگاہ ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو بار بار استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں۔ وہ الفاظ کے جو قرآن مجید میں بارہا استعمال ہوئے ہیں، جب ان کو بھی ایک مرتبہ آپ یاد کر لیں گے تو دوبارہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ گویا کہ کئی ایسے الفاظ ہیں کہ جو 400 مرتبہ، 500 مرتبہ، 300 مرتبہ وغیرہ استعمال ہوئے ہیں، تو جیسے ہی آپ ایک دفعہ ان کو پڑھ لیں گے تو آپ کے بہت سے مقامات حل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی بہت سی ایسی آیات ہیں کہ جو بار بار قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں، یا قرآن مجید کی آیات کے کچھ حصے ہیں کہ جو بار بار قرآن مجید میں آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ کئی مرتبہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فبأئی آلاء ربکما تکذبان، اس طرح کی آیات بہت زیادہ ہیں جو قرآن مجید میں کئی مرتبہ وارد ہوئی ہیں۔ تو اس کا ساری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ جب ان آیات میں سے، جب ان الفاظ میں سے آپ ایک دفعہ ان کو یاد کر لیں گے تو پھر دوبارہ وہ استعمال ہوں گے، ان کا تکرار ہوگا، تو آپ کو دوبارہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور قرآن مجید کا جتنا ترجمہ مشکل سمجھا جاتا ہے اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑی آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ خداوند کریم کامیابی سے سرفراز کرے گا۔ آتے ہیں ترجمہ کی طرف، اور ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کا ترجمہ انتہائی سلیس انداز میں کیا جائے تاکہ حتیٰ کہ پرائمری کے بچے بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور اس کو ذہن نشین کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہمارے اکثر بچوں کو یاد ہے، کیونکہ جب اسکول کی کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے
تو اسکولوں میں بھی اس کا ترجمہ کرایا جاتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے حمد۔ حمد کا معنی کیا ہے؟ حمد کا معنی ہے تعریف، اور یہ اتنا آسان ہے کہ ہماری اسکول کی اردو کی کتاب کا سب سے پہلا سبق حمد، اور ہمارے بچے اس کے معنی سے آگاہ ہیں۔ حمد یعنی تعریف۔ یہ حمد سے پہلے جو الف اور لام آیا ہے اس کا معنی ہے تمام اور سب، تو ترجمہ اس کا یہ بنے گا کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ ان تمام تعریفوں کا سزاوار بس وہی اللہ ہے۔ رب العالمین، وہ اللہ کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ اس کی پہلی صفت یہاں ذکر کی گئی ہے کہ وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لفظ رب کا معنی مالک بھی ہے، لفظ رب کا معنی پالنے والا بھی ہے۔ عالمین، عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کا معنی ہے جہان، دنیا، کائنات، یہ سارے معنی اس میں۔ تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی یہ خاصیت ہے کہ یہاں پہ الرحمن الرحیم بسم اللہ میں بھی آیا ہے، اور سورہ الحمد کی دوسری آیت میں بھی الرحمن الرحیم آیا ہے۔ اسی طرح یہ بار بار قرآن مجید میں اللہ کی صفات استعمال ہوں گی۔ رحمان کا معنی ہے بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ مالکی یوم الدین، مالک کا معنی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ مالک کا معنی مالک ہے کہ اس قلم کا مالک کون ہے؟ فلاں آدمی ہے۔ اب استعمال کون؟ لفظ قلم جو ہے یہ بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں بھی قلم کو قلم کہتے ہیں۔ مالکی یوم الدین، مالک کا معنی مالک ہے، یوم کا معنی دن ہے۔ یوم جمعہ یعنی جمعہ کا دن، روز جمعہ۔ دین، دین کا معنی بدلہ ہے، جزا ہے، فیصلہ ہے، حساب ہے، قیامت ہے۔ تمام کا معنی جو ہے تقریباً ایک ہی ہے کہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ خداوند کریم کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ جزا کے دن کا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک کا معنی مالک، یوم کا معنی دن، اور دین کا معنی جزا اور بدلہ۔ کیونکہ انسان اس دنیا میں اچھے کام بھی کرتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں۔ اچھے کام کرنے والوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ ملے گا، کب؟ قیامت کے دن۔ اور برے کام کرنے والوں کو برائی کا بدلہ ملے گا جہنم کی صورت میں، سزا کی صورت میں۔ تو وہ دن قیامت کا دن ہے کہ جو بدلے کا دن ہے۔ یہاں پہ لفظ رحمان آیا ہے اور یہ لفظ رحیم ہے، یہ بھی رحمت سے ہے اور یہ بھی رحمت سے ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ رحمان بڑا مہربان، ایسا مہربان کہ جس کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے، اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ وہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو رزق دیتا ہے تو فرعون کو بھی رزق دیتا ہے۔ وہ اگر جناب ابراہیم کو رزق دیتا ہے تو نمرود بھی اسی کے دسترخوان پہ پلتا ہے۔ اس کی رحمت ہر ایک کے لیے وسیع ہے۔ رحیم، رحیم کا معنی ہے ایسی رحمت والا کہ جس کی رحمت مستمر رہے، جاری رہے، ثابت رہے، دائمی رہے۔ تو یہ رحیم جو ہے یہ خاص ہے مومن کے لیے۔ رحمان مومن کے لیے بھی ہے، منافق کے لیے بھی ہے، مگر رحیم منافق کے لیے نہیں ہے، کافر کے لیے نہیں ہے، فاسق کے لیے نہیں ہے، کفار اور مشرکین کے لیے رحیم نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ رحمت مستمر اور جاری نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو اللہ کی رحمت سے وہ مستفید ہو رہے ہیں، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کافروں کے لیے رحیم نہیں ہے، فقط مومن کے لیے رحیم ہے۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبدو، ایاک تیری ہی، نعبدو
नाबुदु का माना हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा और किसी की इबादत नहीं करते, बस तुझे ही झुकते हैं, किसी और को नहीं झुकते। व इय्याका नस्तईन और तुझ ही से मदद चाहते हैं। नस्तईन का माना जो है वो मदद मांगने का है, मदद तलब करने का। व इय्याका नस्तईन और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। खुदावंद करीम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का सदका हमें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करके मोमिनीन तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।